برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ مریم 16واں پارہ ہے۔ آج کا ہمارا عنوان عقیدہ حیات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، جن میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت بھی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا، ان کا نام تھا عمران، اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران، جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا ہیں عمران، ان کے نام پہ ایک سورت بھی نازل کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نانا تھے عمران، ان کی جو بیوی تھی، اس نے ایک نظر مانی کہ الہ العالمین، آپ مجھے جو بچہ عطا کریں گے میں اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا، جس کی جتنی اولاد ہوتی تھی، اس میں سے ایک بچے کو دین کے لیے چھوڑ دیا جاتا، وہ دین کے کام سیکھتا سکھاتا، یہ کام وہ کرتا تھا، باقی جتنی اولاد ہوتی تھی وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتی تھی۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی امید سے ہوئی، انہوں نے یہ نظر بھی مان لی۔ تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نانا عمران تھے، یہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی، ان کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ کے بجائے بچی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ عمران کی جو بیوی تھی، اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اللہ اگر اب مجھے بچہ میرا پیدا ہوا تو میں اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ آگے قرآن کہتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ بچے کے بجائے بچی پیدا ہو گئی، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو بچے کی نظر مانی تھی، تو یہ تو بچی پیدا ہو گئی، تو بڑی پریشان ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتی۔ تو وہ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا مریم۔ یہ جو مریم تھی، اب اس کی جب ولادت ہو چکی تو اب اس کی تربیت کے حوالے سے مسائل پیدا ہو گئے کہ اب اس کی تربیت کون کرے گا۔
تو یہ جو مریم تھی اس کی والدہ عمران کی بیوی، یہ اس کو لے کر بیت المقدس میں چلی گئی۔ وہاں کے علماء کرام کے درمیان یہ بات آئی کہ اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو وہ علماء کرام اس وقت وہ کام کر رہے تھے، تو ان کے جو خالو تھے مریم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جو خالو تھے، انہوں نے کہا کہ میں کروں گا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام، ایک کہنے لگا میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا۔ جب قرعہ اندازی ہوئی اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا چلو سمندر پہ چلتے ہیں، جس کے حصے میں آنا ہوا اب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے اپنی قلم اس سمندر میں پھینکی، کہا کہ جس کے قلم کو سمندر بہا کر لے جائے گا وہ اس کی پرورش نہیں کریں گے، بلکہ اس کی پرورش وہ کرے گا کہ جس کی قلم بہانے کے بجائے الٹی سائڈ پہ تیرنا شروع ہو جائے گی۔ وہ گئے وہاں پر، انہوں نے قلمیں پھینکی تو وہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کے اوپر وہ جو قلم تھی وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ حضرت مریم کو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دے دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب مریم بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مکان بنایا جس کے اندر یہ گوشہ نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور دیکھا کہ مریم کے پاس پھل موجود ہیں، اور پھل بھی وہ ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک میں سردی کا موسم ہے، آم آ جائیں، تربوز یا خربوز آ جائیں، ہم حیران ہوں گے کہ اس کا تو موسم ہی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ پھل عجیب سے دیکھے جن کا موسم نہیں تو کہا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے پھل آ گئے، یہ آپ کہاں سے لے کر آ گئی ہو؟ تو عیسیٰ بن مریم وہ کہنے لگے قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہ پھل دیکھے تو ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا، کہنے لگے اللہ جس طریقے پر آپ نے بے موسم پھل عیسیٰ بن مریم کو عطا کر دیے ہے، تو یہ میرا وہ وقت نہیں کہ اس موسم میں اولاد ہو۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔ کہا اللہ آپ جس طریقے پہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، اے اللہ میری عمر تو ایسی نہیں، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کو بچہ بھی دیتے ہیں اور نام بھی رب کی ذات خود عطا کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ والدہ مریم ایک اچھے اور نیک گھرانے سے ان کا تعلق تھا، یہ عبادت کر رہی تھی، تو اسی عبادت کے دوران فرشتہ ان کے سامنے آیا۔ تو اس نے آ کر کے کہا، جب اس کو دیکھا، وہ جب فرشتہ آتا ہے کسی انسان سے ملاقات کے لیے تو وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، فرشتے کا کسی انسان کے ساتھ آ کر بات چیت کرنا یہ نہیں کہ فرشتہ آئے گا وہ صرف نبی کی ذات پہ آئے گا، وہ انسانوں کے ساتھ بھی آ کر بات چیت کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت اس کا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ جب وہ عذاب لے کر فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے، تو اسی طریقے پر فرشتہ جب ان کے پاس آیا تو حضرت مریم نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان
میرے کمرے میں آ گیا جہاں پہ کوئی آنے کا امکان نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پردے میں ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت مریم کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ، آپ کہاں سے آگے، آپ میرے سامنے کیوں آگے؟ اس نے کہا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو حضرت مریم نے اس سے کہا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ بات فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے، دنیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے نکاح کا سلسلہ شروع کیا، اور یہاں پر جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو وہ حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور میرا تو نکاح نہیں ہوا، میری اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، اب یہ کام اسی طریقے پر ہو کر رہے گا۔ امام صاحب کرمجید دینا کرمجید، انہوں نے کہا کہ یہ کام اسی طریقے پر ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد دیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جس وقت ان کو اولاد میں ان پیٹ میں حمل میں ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے، جب وہ امید سے ہو گئی، جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو ساری قوم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ ساری قوم دوڑتے ہوئے آ گئی کہ مریم آپ تو اتنی پاکیزہ تھی، آپ کے والدین، آپ کے اوپر والے اتنے نیکوکار تھے، یہ آپ نے کیسے یہ غلط کام کر دیا، اور اوپر سے آپ بچہ بھی پیدا کر کے لے آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جس وقت قوم آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں بات نہیں کرتی ہوں۔ اب ایک انسان جب اس پہ کوئی مسئلہ بن جائے اور اوپر سے وہ یہ بات بھی کرے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، تو سب کیا کہیں گے؟ غلط کار تو یہی ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہو گیا، قوم والوں نے جب بار بار سوال کیا، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آگے قوم کیا کہنے لگی؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ آپ کے اندر عقل ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا یہ بات کر سکتا بھی ہے؟ ایک غلط کام کیا اور دوسرا اوپر سے یہ بات کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زبان عطا کر دی، بچہ پیدا ہوا بات کرنے کے لیے، کہنے لگا او میری قوم والو، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبی، اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پہلا وہ بچہ ہے جس نے اپنے ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، اس کا نام ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ دنیا کا اصول ہے نکاح ہو تب شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، میرے اللہ کی تخلیق کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت اور مالکیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصول اور قانون وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب ان کو پیدا کیا تو انہوں نے یہ گواہی دی، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرشتہ ہی نہیں، وہ انسان بن کر آتا ہے۔ اور آتانی الکتابہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتاب بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے لکھنے والی کتاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی ملتی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو نبی بھی بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی انسان کے کہنے سے نہیں، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا نبی بنائے گا۔ کوئی انسان لاکھ دفعہ یہ کہہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، وہ کبھی بھی یہ بات کہے کہ آج کے دور میں کہ میں نبی بن گیا ہوں، میں فلاں بن گیا ہوں، نہ، یہ بہت بڑا جھوٹ اور کلمات کفریہ ہیں۔ اس سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، آج ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے بجائے، سوچنے اور سمجھنے کے بجائے، ہم واہیات کے پیچھے، تفاخر کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے چلے جائیں گے جس کے ساتھ قرآن مجید کا دور سے بھی تعلق نہیں ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر مکمل جو تفصیلات ہیں وہ اگلے جمعہ پر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کس عمر میں نبوت سے نوازا تھا، کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس بلایا، اور پھر قرب قیامت میں آئیں گے اور کیسی برکات ہوں گی، دجال کا قلعہ کما کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان پہ موت آئے گی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائیں گے۔ آخر میں 2022 کا سال اختتام پذیر ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت سال کے آخر میں عجیب عجیب خرافات اور اسی طریقے پر نہ جانے کن کن باتوں کے اشتہارات چل رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کان کے ساتھ اور دل دماغ کی کھڑکیوں کے ساتھ ہم سن لیں اور سوچ لیں، یہ جو سال گزر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم ایک سال بڑے ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک سال کل میں 32 سال کا تھا، آج میں 33 سال کا ہو گیا ہوں، آج میں 34 سال کا ہو گیا ہوں۔ یہ بات غلط ہے ہماری، یہ بات ہماری غلط ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوئے ہیں، ہم چھوٹے ہوئے ہیں۔ اگر میری زندگی 50 سال کی لکھی ہوئی تھی، میں 1 سال اپنی موت کے قریب ہو چکا ہوں۔ یہ بات غلط ہے ہماری۔ اور 1 سال کے بارے میں ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ اس سال کے اندر میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو نافرمان کیا۔ میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی رہا، میں نے اللہ کے حکموں کے مطابق کتنی زندگی گزاری، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ مبارکبادیاں اور نہ جانے کیا سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کو اور اس 1 جنوری کی رات کو جتنی بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری ہوتی ہے، اتنے پورے سال میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم نے غیروں کو دیکھ کر یہ کام شروع کر دیا جس سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان بھی ان کاموں میں شریک ہو چکے ہیں۔ مسلمان تو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ ان کے پاس لایا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دین ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، اور ہماری گمراہیاں اور آج ہماری پستیاں کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے غیروں کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا۔ جب قرآن کے دامن میں ہم آئیں گے، قرآن والی زندگی ہم اپنائیں گے، وہ جس طریقے پر صحابہ اکرام پاؤں سے ننگے، سر سے ننگے، غربت کے عالم میں بھی پوری دنیا پہ ان کا چرچا تھا، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ قرآن اور سنت کے دامن کے اندر تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم کمزور اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے غیروں کی نقالیاں شروع کر دی ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
दस्तरखान पे खाना खा रहे थे गैरों के, हाथ से लुकमा नीचे गिर गया, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। साथ बैठे हुए सहाबी ने कहा, ये क्या काफिर समझेंगे कि इन मुसलमानों के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं और ये तो नीचे से गिरी हुई चीजें भी खा रहे हैं। और सहाबी ने कहा, पहले तो मैंने अपनी ज़ात के तौर पर इस चीज़ को समझा कि मेरे आका की सुन्नत है। पूरे के पूरे मजमे को जमा करके मुतवज्जे करके कहा, ओ लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर हाथ से लुकमा नीचे गिर जाए उसको उठा के साफ करके खा लेना, यह आका की सुन्नत है, मैं सबको बता रहा हूँ। ये उनका ईमान था, इस वजह से वो दुनिया पर राज करते थे। आज मुसलमानों के पास वो कौन सी सलाहियत नहीं, लेकिन वजह क्या, हमने गैरों के ऊपर चलना शुरू कर दिया, गैरों के नक्शे कदम पे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।